بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے رمضان المبارک آپ دوستوں کو مبارک ہو. ٹاپک ہمارا پروگرام کا نام ہے کافی وتھ سی او دیر از نو کافی ٹوڈے. اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ نن ادر دین امتیاز رفیع بٹ صاحب، جو کہ رفیع گروپ کی چیئرمین بھی ہیں، سی او بھی ہیں، اور بہت گوادر میں بھی ان کا بہت بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور لاہور میں تو یہ آئی کون ہیں آف ریئل اسٹیٹ کے اور کنسٹرکشن کے ڈیولپنگ میں ڈیولپرز ہیں. تو آج ہماری ان کے ساتھ ایک غیر رسمی قسم کی گفتگو ہوگی اور سیدھے سیدھے کوشچن ہوں گے، سیدھے سیدھے جواب ہوں گے. اور پرپز اس پوری ٹاک کا، اس کنورسیشن کا دو ہے. ایک، اس ملک کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن ہے، بہت زیادہ مایوسی ہے، تو وہ ایک وے آف ہوپ چاہیے، ہمیں ایک پازیٹیوٹی چاہیے. تو ہم ان سے ایک ڈائریکشن اور پازیٹیوٹی کا پوچھیں گے پاکستان میں، اور لاسٹ میں ایک انسپیریشن چاہیے. کیونکہ جب ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ہو جائے، لوگ ہر وقت ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈپریشن کی باتیں سنیں، اور تو پھر چاروں طرف ڈپریشن کا سمندر ہوتا ہے جس میں غوطے کھا رہی ہے پوری قوم. اور جب حقیقتوں کے آئس برگ کے ساتھ جب یہ خیالوں کے فینٹیسیز کے جہاز ٹکراتے ہیں تو ہر چیز پاش پاش ہو جاتی ہے. تو ہم فینٹیسی اور حقیقت میں بھی پوچھیں گے. لیکن جو بٹ صاحب کی جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، وہ ان کے والد صاحب کی کنٹریبیوشن اور اسپیشل سروسز ٹو قائد اعظم محمد علی جناح. اور قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈیشن بنائی، اور ہم قائد اعظم فاؤنڈیشن اس وقت جو ہے ایوان قائد کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ویلکم ٹو بٹ صاحب. سر پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے کیفے خود ہی آئے. یہ اقبال اور قائد کے بغیر تو پاکستان کا خواب ادھورا ہے. کیسا لگا سر آپ؟ لولی. well, I'm impressed by your hard work. اور یہ جو چیز بنائی ہے یہ بھی ریفلیکشن آف یور ہارڈ ورک اینڈ یور پروگریس وچ آئی کین سی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسا جینون بندہ سکسیس دیکھ رہا ہے اور اپنی خواب جو ہیں وہ پورے کر رہا ہے. اور آپ بزنس کمیونٹی کو زیادہ اکٹھا کرتے ہیں وچ از ویری گڈ. پاورفل کمیونٹی بھی ہے، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہے ٹو ڈیل وتھ. پاکستان کے بزنس مین جو ہے نا وہ ایکچولی جنرلی اسپیکنگ کنجوس ہوتا ہے کمپیئر ٹو ادرس. میں خود بزنس کمیونٹی میں کنجوس ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ انسیکیور ہوتا ہے. اور حالات ملک کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ اتنا انسیکیور ہے، وہ کہتا ہے اگر 10 روپیہ بیٹے کے لیے اولاد کے لیے چھوڑو، مجھے 100 چھوڑنا چاہیے. ان کا پتہ کچھ نہیں کرتا. ویسٹ میں یہ ہوتا ہے، وہ سیکیور ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس اتنی ورتھ ہے، میں نے کما لیا. بل گیٹس از این ایگزامپل کہ آدھا میں نے ڈونیٹ کر دیا، آدھا میں نے یہ کر دیا، اینڈ ہی از انجوائنگ ڈوئنگ دیٹ. بیکاز اس کو اپنے بچوں کا فکر نہیں ہے. یہاں ہر وقت بچے کا فکر ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے، بیکاز آف انسیکیور اکانومی، انسیکیور بزنس. اس کے لیے دا پیپل دیٹ یو آر ڈیلنگ وتھ، business people, I would always request them to be more liberal with their donations or support to you and CO, because ان کی سپورٹ آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوگی. سر پہلا سوال میرا بٹ صاحب آپ کی اس میں لوں گا کہ اقبال کا یہ کانسیپٹ ہے، اور یہ پاکستان کی قائد کی یہ اس کی جو عملی تصویر ہے یہ جو پاکستان ہے. آپ قائد کے اوپر بتائیں کہ یہ جو پاکستان 74 سال گزر گیا، ابھی 2 دن پہلے کیا ہوا پاکستان میں، ہم اس میں بھی بعد میں آتے ہیں. یہ جو تعبیر تھی، جو قائد کا، جو اقبال کا خواب اور قائد کی تعبیر تھی، اس کے بارے میں کیا ہے کہ آپ کے والد نے بھی اتنی خدمات دیں قائد اعظم، آپ نے اتنی کتاب بھی پبلش کیا، اتنا فاؤنڈیشن بنایا، سرو کیا اس قائد اعظم کو اور اس ملک کو جن کی تعبیر تھی. کیا یہ خواب پورا ہوا؟ کیا چیلنجز ہیں اور کیا دیکھتے ہیں آگے سے؟ اوور ٹو یو سر. اجاز صاحب، میری اس ساری سچویشن میں ایک یونیک حالات تھے، یونیک سچویشن میں گرو کیا. یہ کہا جاتا ہے اے مین از اے پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹس، انسیڈنسز اینڈ کو انسیڈنسز اینڈ ایکسیڈنٹس. یہ ورتھ ہے. جس پروسیس سے میں گزرا ہوں وہ میں یہ بنا ہوں. جس پروسیس سے آپ گزرے ہیں آپ یہ بنے. پروسیس سے گزرے گا کوئی بنے. جو کوئی اور ہے جو اس پروسیس سے نہیں گزرا وہ نہیں بن سکتا. تو میرا والد کا ایئر کریش ہوا تھا 1948 میں. وہ 39 ایئرس پہ فوت ہو گئے اور میری عمر تھی 2 مہینے کی. اللہ. اور وہ انڈیا کا لارجسٹ سرجیکل اینڈ ہاسپٹل اپلائنسز تھے ان کے، اور بے پناہ بزنسز تھے، اور بے پناہ طریقے سے وہ قائد کے ساتھی تھے اور قائد کو فالو کر رہے تھے. اور قائد کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان ٹائمز اخبار کھولا. قائد کے کہنے پہ انہوں نے بہت کچھ کیا. مگر انفارچونیٹلی میرے والد کا
کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا بیکاز وہ یہ جو الیکشن کلاس میں نہیں تھے، قائد کے اکیلے وہ ریلیشن شپ تھا. اور میرا والد اس وقت جب پاکستان میں کوئی پاکستان سے باہر ہی نہیں جاتا تھا پاکستان بننے سے پہلے، تو اس وقت انہوں نے امریکہ میں اپنا دفتر کھولا ہوا تھا اور قائد کو سپورٹ کر رہے تھے. جب میں بڑا ہوا 40 سال کا تک میں بزنس کرتا رہا، کام کرتا رہا، جو ماں کہتی تھی اسی چیز کو فالو کرتا رہا. ماں نے میرے لیے باپ میرا ایک آئیڈیل بنایا ہوا تھا، وہ چلتا رہا، وہ چلتا رہا. کامیابی ہوئی، فائنینشیل کامیابی ہوئی، اپنے جو شوق تھے وہ پورے ہوئے. تو 40 سال میری عمر تھی تو مجھے بہت خواہش تھی باپ کو جاننا. نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا تھا، تصویریں 2-4 دیکھی تھی، نہ ان کی ہینڈ رائٹنگ دیکھی تھی، نہ کچھ دیکھا تھا. تو میرا تھا کہ میرا باپ کون تھا، کیا تھا، کیا کرتا تھا، کیسے تھا، اور اتنا میری ماں کیوں اس کے بارے اچھا کہتی ہے اور کیا کہتی ہے. وہ میں نے ریسرچ شروع کی. جس دن میں نے ریسرچ شروع کی تو وہ قائد اعظم کی آرکائیوز میں ہم چلے گئے. وہاں پہ ہمیں خطوط ملے میرے باپ کے اور قائد کے. اچھا، کنورسیشن، کورسپونڈنس. دیٹ سیڈ اٹ آل. ٹھیک، وہ میں نے کتاب کی شکل چھاپی اور پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے آ کے انوگریٹ کیا. اور میں نے مطلب اپنے ایموشنس کے لیے میں چاہتا تھا اپنے باپ کو جاننا اپنے لیے. بٹ جب قائد کا ان کا ریلیشن شپ دیکھا تو پھر میں نے قائد کو بھی جاننا چاہا. تو میں اپنے باپ پہ اور قائد اعظم پہ ریسرچ کی. جب قائد اعظم پہ بھی کی تو پاکستان پہ آٹومیٹکلی آ گئی. سو میں اس پروسیس سے گزرا اور میں یہ آج بات کر سکتا ہوں، عام کتاب سے پڑھ کے نہیں، فزیکل کر کے. اور میں نے اپنے 7 سال زندگی کے ریسرچ میں لگائے تھے. بزنس بند کر دیا تھا میں، اینڈ آئی لاسٹ لاٹ آف منی جب میں ریسرچ کر رہا تھا. میں کہتا ہوں میرے سے کوئی چیز اور سنی نہیں جاتی تھی سوائے اپنے باپ کی. قائد اعظم بعد میں آتا ہے. اپنے باپ کا ڈیزائر تھا کہ نو، مطلب تو باپ کو ٹو نو زیادہ تھا. اس کے ساتھ جب قائد میرا باپ لگا ہوا تھا وہ قائد کا. پھر میں نے قائد پہ بہت ریسرچ کی اور پھر پاکستان بننا. اب پاکستان بنا کیوں تھا اور کیسے بنا تھا؟ پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی مغل دور تک. انگریزوں نے، ایسٹ انڈین کمپنی نے آ کے انڈیا کو پکڑ لیا اور کالونی بنا لی. مسلمان نے ریئیکٹ کیا ٹو برٹش رول بیکاز رولر تھے مسلمان. ہندو نے ایکسیپٹ کیا. جب ہندو نے ایکسیپٹ کیا، مسلمان نے ریئیکٹ کیا، پڑھائی بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دی. جب سر سید احمد خان نے پڑھائی شروع کرائی، ریئیکشن میں تھے تو پیچھے رہ گئے. انگریز اور ہندو مل کے پاکستان کو، مسلمان کو دبا دیا ہوا تھا. اور جو پاپولیشن تھی ان کی بہت زیادہ تھی. تو قائد پہلے کانگریس میں تھے، قائد چاہتے تھے کٹھے رہیں، صلح رہے. بٹ ایک سٹیج آ گئی جب قائد اعظم نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کا فیوچر، اکنامک فیوچر ہی نہیں ہے سوائے اپنے ملک کے. سو پاکستان بنا تھا اکنامک فیوچر کے لیے کہ مسلمان جہاں پہ آ کے اپنا اکنامک کر سکے. اسلام کے لیے نہیں کہ اسلام آئے گا. تو مسلم کنٹری تھی، اسلامک کنٹری تھی فار دی مسلمز آف دی کنٹری ورلڈ. تو یہ پاکستان بنا تھا کہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہو. بن گیا. آج جتنے بھی ہم مشکل سے گزرے ہیں سب کچھ ہوا ہے، بٹ آج پھر ہم بہتر ہیں دین اگر انڈیا میں رہتے ہیں ان مسلمانوں سے. اور آج جو آپ ہیں ماشاءاللہ سی او کلب کے، یہ میں چیئرمین رفیع گروپ کا ہوں، ہم تو نہ ہوتے، ہندو بیٹھے ہوتے ہم کو ہوتے ہی نہ. یہ بڑا سچ ہے. تو یہ بڑی سچ ہے کہ پاکستان بنا تھا اکنامک ریزن کے لیے. مگر جب بن گیا پاکستان ورلڈ وار 2 کے بعد، جب برٹش امپائر ہولڈ نہیں کر سکتا تھا کالونیز کو تو آزاد کیا، تو پاکستان قائد اعظم نے آزاد کروا دیا، آزاد ہو گیا. وہاں بدقسمتی پاکستان کی یہ ہوئی کہ دنیا 2 حصوں میں بٹکی ہوئی تھی اور پاکستان کو امریکہ کے ساتھ ایزی تھا جانا، اور امریکہ چاہتا تھا پاکستان کو رشیا کو روکنے کے لیے. تو آپ اس کلب میں چلے گئے. جب اس کلب میں چلے گئے، امریکن کلب میں، تو امریکہ نے تو ورلڈ وار 2 کے بعد ڈزنز آف وارز کی اور لڑتا رہا اور مینج کرتا رہا اور آپ کو خالی آکسیجن پہ رکھا
فوج آپ کی بڑی کرا دی رشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے، آپ کو آرمز دیتا رہا، آپ کو ایڈ بھی دیتا رہا، بٹ ڈیولپ نہیں ہونے دیا آپ کو اکنامکلی، بیکاز وہ اپنا کنٹرول چاہتا تھا. یہ ہماری بدقسمتی تھی. اسی لیے ہماری مارشل لاز لگی 4. جب مارشل لا لگتی تھی تو امریکہ بیک کرتا تھا اس کو، بیکاز اس کے لیے آسان تھا ایک جنرل سے ڈیل کرنا دین بھٹو اور اینی پولیٹیشین. تو یہ ہماری ڈیموکریسی کا حال. ہماری لیڈرشپ نکل ہی نہیں سکی بیکاز فوج ہمیں لیڈر اپنا انڈورس کر دیتی تھی، جو جینون بندہ تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. یہ ہماری بدقسمتی. تو اس پروسیس سے ہم گزرے. جبکہ سوری میں روک رہا ہوں، جبکہ انڈیا میں وہ سسٹم نہیں آیا، وہاں بھی آزادی کٹھے ملی تھی اور انہوں نے اپنا پالیٹکس کو گرو کرنے دیا اور اپنی فوج کو سائڈ پہ رکھا. بالکل، بیکاز وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کسی ملک کے نہیں بنے، وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہی نہیں. انہوں نے رشیا کے ساتھ الائنس کیا، فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں بنے. آپ تو ان کے لیے امریکہ کے لیے لڑنے کے لیے بن گئے نا. 40 سال 40 ایئرز آپ افغانستان میں امریکہ کی وجہ سے لڑتے رہے. 40 ایئرس. اپنا آپ کا جو پاپولر لیڈر تھا اس کو فوج نے ہینگ کیا اور ملک ٹوٹ گیا. آپ اپنی چیزیں دیکھیں نا، 70 سال میں ہوا کیا. اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے سوسائٹی کا لیڈر. آپ جو اس دفتر کے اس آرگنائزیشن کے لیڈر ہیں تو آپ حسن ہیں اپنی سوسائٹی کا. آپ کا ریفلیکشن اندر ہے، ان پہ ماوش پہ آپ کا ریفلیکشن ہے. آپ جب گندے لیڈر دے دو گے مجھے تو ان کا ریفلیکشن تو گندہ ہی آئے گا نا، اور گندے بندے کو اٹھائیں گے. تو دیٹ از یور بیڈ لک. اب یہ 2 پارٹیز میں سے ایک عمران خان اٹھا آ گیا. جتنا عمران خان حماقتیں کر سکتا تھا پولیٹیکل، اس نے کی حماقتیں. یہ کبھی چیزیں نہ ہوتی ہیں وہ حماقتیں نہ کرتا، بیکاز وہ پولیٹیکلی اتنا نہیں سمجھتا تھا. حماقتوں کے ساتھ باقی جڑ گئے سارے. اور جو اپوزیشن ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میرے کیسز ختم کرو، میرے کیسز. اور عمران خان کو جب اتارا انہوں نے، نو کانفیڈنس موو کیا، اس سے 1 دن پہلے تک عمران خان بہت ان پاپولر ہو چکا ہوا تھا ایز اے لیڈر. مہنگائی ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی. 2 سال کا یہ کرونا یہ بھی اس کے گلے پڑا ہوا تھا، اس کا قصور کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو اتارا اور کیا، نیکسٹ ڈے جو آپ نے کل دیکھا اس کی پاپولیرٹی، تو وہ اس سے بہت زیادہ آ گئی اور وہ آئے گی، وہ نہیں رکے گی. سر میں آگے چلتا ہوں، ہم ذرا یہ تو اسٹیپ ہے، تاریخ ہمیں بتائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از لیڈرشپ. آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، قائد اعظم کی آپ نے اور اپنے والد صاحب کی ایسوسیشن بتائی، وہ خطوط بتائے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کے اندر کون سی ایبلٹیز ہوتی ہیں جو کسی قوم کو لیڈ کرنے کے قابل ہے؟ ہر چیز کا لیڈر، ایون آپ کے دفتر کا لیڈر، ہر جگہ کا لیڈر ہوتا ہے، ملک کا بھی لیڈر ہوتا ہے. وہ کون سی قابلیتیں ہیں، کمپیٹنس؟ میں بتاتا ہوں. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی ویژن ہو، جو باقیوں سے پہلے چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے، آپ لیڈر ہیں، آپ کی ایبلٹی ہونی چاہیے ان سے آگے دیکھنے کی اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی. 2 تھرڈ چیز ہے آپ کا اپنا پرسنل کریکٹر اور پرسنل جو آپ جس طرح پریکٹیکلی کرتے ہیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں تو آپ لیڈر ہیں. آپ بول کچھ رہے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ ختم ہو گئی. اینڈ ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن، یہ ہے لیڈر. اور قائد اعظم تو خیر ان چیزوں سے بھی اوپر تھا، بیکاز جتنی اس نے سیکریفائس دی اور سب کچھ کیا وہ تو بہت اوپر تھا، بہت اوپر تھا. بٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو وہ چیز کو دیکھ سکے جو اس کے کولیگس نہ دیکھ سکیں، اور اس کو انٹرپریٹ کر سکے اور ادھر کو جا سکے، اور بولڈ بھی ہو، کریکٹر بھی ہو، وہ لیڈر ہوتا ہے. اور لیڈرشپ جیتی جاتی ہے ود افیکشنز اور پیار بانٹنے کے ساتھ. پیار ملے آپ کو، یہ لیڈر ہوتا ہے. اچھا، میکویلی الٹ کہتا ہے، میکویلی تھیوری وہ کہتا ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو، اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ لوگوں سے پیار نہ مانگیں، آپ ان سے پیار نہ دیں، آپ ان کو ڈرائیں، فیئر میں رکھیں. یہ میکویلی کی تھیوری ہے. اور لیڈر کو فیئر میں رکھنا چاہیے، وہ ایڈوانٹیج لینے کے لیے کرتا ہے. بٹ
जेनुइनली जो ह्यूमैनिटी वाली थ्योरी है वो लीडर वो होता है जिससे आपको मोहब्बत हो, प्यार हो, उसके किरदार के साथ हो और दिलों में हो और अक्लमंद हो, आपसे अक्लमंद हो, आपसे ज़्यादा समझदार हो, आपको ज़्यादा बता सके, दैट्स अ लीडर। और लीडर हर बंदा नहीं हो सकता। और अगर आप लीडरशिप पे बैठ गए, डज नॉट मैटर यू आर लीडर। आपके वालिद ने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है, फौत हो गया, आप चेयरमैन बन गए, तो इसका मतलब नहीं आप अपने बाप की तरह लीडर बन गए। शायद उसमें लीडर क्वालिटीज़ थी, अब आप बैठ गए, अब ऑर्गेनाइजेशन चल रही, चलती रहेगी, बट लीडरशिप नहीं होगी। लीडरशिप बहुत कम लोगों में होती है। इवन जो कर रहे होते हैं काम, जो लीडरशिप दिखा भी रहे होते हैं, उनमें भी आप देखोगे शायद उनका प्लेटफॉर्म उनको लेकर जा रहा है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत बड़ी होती है और ऐसी होती है कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आपसे मोहब्बत हो रही है और आप मोहब्बत बांट रहे हैं और दे रहे हैं। दैट्स व्हाट लीडरशिप एंड शार्पनेस। बट सब एक सवाल में इसके साथ ही जुड़ा होता है लीडरशिप के साथ, इस मुल्क के जो नई नस्ल के बच्चों का नंबर 1 इशू जॉबलेसनेस है। इस वक्त पाकिस्तान में सारे जो मसाइल हैं वो इकोनॉमी के रिलेटेड घूमते हैं और उसका सेंटर है जॉबलेसनेस। आजकल जो हालात हैं इसमें जॉबलेसनेस का हल जो है वो लोग बताते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स में। आजकल पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। मुझे ये बताइए कि आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, आपने मिट्टी को अलग आया सोना बन के, लेकिन आपने मेहनत की उसके लिए, खून और पसीना एक हो गया। नई नस्ल को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाए और वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर माइंडसेट कैसे डेवलप हो, ये मेरा सवाल है। देखिए, एक तो ये है कि जॉब वाकई मिलता ही कोई नहीं होता, और मुझे इजाज़ इतना दुख होता है एक चीज़ का, इतना दुख होता है कि रियली आई हैव नो वर्ड्स, कि मैं अपने दफ्तर में देखता हूँ, अपने घर देखता हूँ, आपके दफ्तर में देखूँगा, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी सैलरी पैकेज इतना कम है। ये नहीं कि आपने रखा हुआ है, मार्केट में इतना कम है कि आप अगर नॉर्मल रखते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये आप अच्छे पढ़े लड़की या लड़का पढ़ा लिखा बंदा है जिसकी सैलरी आप क्या करते हैं जी, 50,000, 40,000, 60,000, 70,000 इस तरह की सैलरी, वो अपनी सैलरी के साथ गुजारा नहीं कर सकता। अब तो शुक्र है सेहत कार्ड आया है, तो एक बीमारी आई तो वो उधार में चले गया, कर्जे में चले गया, वो कर ही नहीं सकता। और आप जब पूछोगे उसको 40,000 रुपये मिल रहा है, 15,000 रुपये वो किराए का दे रही है या दे रहा है, आने जाने में आधे पैसे लग गए, खाने में लग गए, तो उसके पास है ही कुछ नहीं। सो ये बड़ी दुख वाली बात है। उसी वजह से फिर वो बेईमानी भी करेगा, चोरी भी करेगा, और बेईमानी कुछ करेगा बिकॉज उसका मालिक मकान ने उसका सामान उठा के दूसरे दिन बाहर रख देना है गली में, तो अब वो उसको 20,000 का चाहिए तो कहीं से कुछ कर ले, करैक्टर ख़राब हो गया और बदकिस्मती है। आपकी बात पे मैं अब आता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करती है जॉब्स। अब एक और चीज़ बड़ी गलत है, वो ये है, हम क्या करते हैं, सब पूरी दुनिया हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को कहते हैं जब वो पढ़ रहा होता है, पुत्र फर्स्ट आना था, ये ख्वाहिश होती है ना। पहले 40 लोग क्लास में, तो पहले 4-5 ही आ जा, उसको आप टारगेट दे रहे हैं कि तू 4-5 ही आ जा। जेड़ा बच्चा पढ़ने वाला है ਉਹਦੇ वास्ते 4-5 ही आना तो मुश्किल है ही नहीं, जेड़ा नहीं पढ़ने वाला वो थले रह जाता। अच्छा, पढ़ने वाला बच्चा तुसी उन्होंने क्या जी 4, वो फर्स्ट 4-5 में आ जाता, बड़ा अच्छा लड़का, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, बड़ा अच्छा। वो पढ़ाई उसने कर ली तो उसके बाद आप बाप है, आप या माँ है, आप उसको कहते हैं बेटा हूँ पढ़ाई करने के बाद नौकरी ले लें, वो डिग्री हाथ में पकड़ता है और वो नौकरी ढूंढने चले जाता है। पहले तो उसको नौकरी मिलती कहीं नहीं, अगर मिलती है तो इतने कम पैसे की मिलती है कि उसका घर नहीं चलता। तो आपने टारगेट क्या दिया, बाप ने टारगेट क्या दिया बच्चे को, बड़ा छोटे 2 टारगेट दिए, पढ़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जा। जेड़ा पढ़ने वाला बच्चा है वो उत्ते आना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं, कोई बड़ा काम ही नहीं पढ़ना। अच्छा, उसके बाद नौकरी कर, अब वो मेहनत कर, क्या मेहनत करे, 8 घंटे नौकरी कर रहा है, घंटा जाने को लग रहा है, घंटा आने को लग रहा है, और रोटी उसकी पूरी नहीं हो रही, ना घर चल रहा है। आकते मेहनत कर, क्या मेहनत करे और कितने करे, मन तो डेड एंड नजर आता।
میں یہ کہتا ہوں, آپ کی بات کا جواب یہ ہے فیکٹ, میں یہ کہتا ہوں وہ ماں باپ ہی غلط کر رہے ہیں جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں. میری ماں نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ تو پڑھ کے فرسٹ آ کے نوکری کر. میری ماں کہتی تھی تیرا پیو ایسی تے بزنس سی تے اتنے پہنچے, تو پیو کی طرح ہونا. اور میں پڑھائی میں صفر تھا, کالج تک صفر تھا, اور لاسٹ پاسنگ مارکس میں آتا تھا. اور جب آتا تھا تو میری نہ ماں نے کہا تھا نوکری کر, نہ مجھے کوئی ڈگری تھی کہ میں نوکری کر لوں گا ایسی. میں اس کے لیے گاڑی بیچ کے تو $1,000 لے کے نیو یارک چلے کہ اپرچونٹی اتنے ہوئی. اتنے پھر ویٹری کی, سارا کچھ کیتا, تے سال دے وچ پورا سسٹم سمجھ کے تو بزنس ہی بڑھ گیا, کارپوریٹ بزنس ہی بڑھ گیا. 1 سال ویٹری کی تھی, اور ویٹری بھی تاں کی تھی کہ اتنے کسٹمر سے ڈیسنٹ کسٹمر سے انٹریکشن ہوتا تھا. واٹ از ہیپننگ, آئی واز ٹرائنگ ٹو لک فار مائی ڈیم روٹ, کوئی رستہ لبے من تو. اور وہ نوکری کر رہا تھا بھی کرایہ دینا تھا, پٹرول پڑنا, تو بزنس میں چلے. یہاں بھی آپ دیکھو گے کہ جو نہیں پڑھا لکھا زیادہ وہ بزنس میں گیا اور کامیاب ہوا. جو امریکن اسکول سے پڑھ کے یا لنڈن سے یا امریکہ سے پڑھ کے یہاں آ گیا, اس کا ماں باپ کا پلیٹ فارم بڑا نہیں ہے, وہ نکما ہو گیا. اس کو اس کے لیول کا جاب نہیں مل رہا, وہ چھوڑ گیا, نکما ہو گیا. سو آپ کی بات میں کہوں گا کہ ہر پیرنٹ کو آج کے دور میں اپنے بچے کو بڑا ٹارگٹ دینا چاہیے. اور بڑا ٹارگٹ کیا ہے کہ بیٹا پڑھائی کرو, اچھی پڑھائی کرو, اس کے بعد اپنا کام کرنا. اور میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریڑھی لگ جائے نا, 50,000 لاکھ روپے میں ریڑھی لگ جاتی ہے فروٹ کی, وہ الفتح بن سکتا ہے 10 سال کے بعد, اور بنے. بٹ نوکری لے کے آپ اسی بریکٹ میں رہیں گے. 40,000 سے آپ کو 80,000 ہو جائے گا 10 سال بعد جب انفلیشن آ گئی. اچھا, اب ایک ریڑھی بھی جو لگاتا ہے نا, وہ بھی انٹرپرینور ہے جو لگاتا ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے یا پتہ کر لیتا ہے کہ سستا تھوک کہاں سے لینی ہے, تھوک. اور پھر اس کو پتہ وہ ڈھونڈتا ہے میں نے بیچنی کا ہے, کون سی سڑک ہے جہاں پہ میں بیچ سکوں گا, کون سی جگہ پہ ہے جو مجھے ریڑھی لگانے دے گا, اس کو میں کیا اس میں سے دوں. میں پولیس والا آ جاتا ہے, اس کو کیسے ڈیل کروں, اکاؤنٹس کیسے رکھوں اپنے. وہ ایک چھوٹا سا انٹرپرینور ہوتا ہے جس کو یہ بھی پتہ ہے چیز سستی کہاں سے ملتی ہے, میں کتنے کی بیچ سکتا ہوں, کہاں پہ میں جا کے بیچ سکتا ہوں, اور اس کی کیا ایشوز ہیں. جب وہ ریڑھی سے دکان پہ جائے گا نا, وہ ایکسپرٹ ہو چکا ہوگا, اینڈ دین ہی از اے بزنس مین گون فارورڈ. سو ایمبیشن ہو, اور ڈائریکشن نوکری کی نہ ہو. نوکری کی ڈائریکشن میں نہیں مانتا کہ وہ اس کو کہیں اور لے کر جائے گی. یہ ویسٹ وغیرہ میں ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ میں آپ کی نوکری کی اسکیل وہ ہے کہ اگر میاں بیوی کو نوکری مل گئی ہے تو ان کو وہ گھر بھی مل گیا اس کی وجہ سے, اور گاڑی بھی آ گئی ہے, ویکیشن بھی کر رہے ہیں. بات تو پھر محنت ہے, محنت میں پیسہ مل رہا ہے. یہاں محنت میں کیا ملنا ہے, کیا ملنا. سو سر میرا اگلا ابھی چلتے ہیں انٹرپرینورشپ, آپ نے بتایا بچوں کے حوالے سے, اور میں نے کہا ریڑھی والا بھی انٹرپرینور ہوتا ہے, سر ایک بھوکا لگانے والا, سگریٹ بیچنے والا, یہ اور میں یاد ایک بتا دوں, فیلئر ہو ہی نہیں سکتا اس کا unless he gives up. فیلئر ہو ہی نہیں سکتا, مگر وہ ریڑھی سے الفتح اس کا بنے گا اگر اپنی بیوی بچے اور اپنی خواہشوں کو چھوڑ دے اور اپنے کام پہ ٹارگٹ کرے. 10-20 سال کرے, میں گارنٹی کرتا ہوں سکسیس ہی سکسیس ہے. بٹ ہمارے لوگ کرتے کیا کہ 4 گھنٹے کام کیا یا 5 گھنٹے کیا, اس کے بعد کہا کہ یار میری ماں بیمار ہے یا میری بیوی مائنڈ کر رہی ہے, اس کو میں ٹائم دے دوں, بچوں کو ٹائم دے دوں, میں ادھر دے دوں, میں ادھر دے دوں. ٹائم پھر کسی کو نہیں دیا جاتا. نہ آپ نے دیا ہوگا ٹائم, نہ میں نے کہا نہ آپ نے دیا ہوگا ٹائم ابھی تک, اور نہ میں نے اپنے پہلے 40 سال ٹائم دیا, نہ بیوی کو دیا, نہ بچوں کو دیا, نہ کسی چیز کو دیا. آئی واز فوکس آن دی ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, بٹ آج آپ
بیوی اور بچوں کو ٹائم دینے لگ پڑے یا دیتے ہوتے آپ یہاں پہنچتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو فیلئر ہوتا ہے اس کام میں وہ ہوتا ہے جو بہانے آگے کہ جی میری ماں بیمار ہو گئی یا ہو گیا, حقیقت ہے ہو گیا, میرے بھی ہوئے, بٹ آپ اس کو پارٹ آف لائف سمجھیں اور اپنے ٹارگیٹ پہ رہیں, ٹارگیٹ اچیو ہوگا. وہ نا ڈائلاگ ہے, جملہ ہے بڑا, میں آپ کو نظر کرتا ہوں, میرا فیوریٹ ہے یہ, میں بلکہ روز 2-3 دفعہ سنتا ہوں, بار بار عمل بھی کرتا ہوں کہ جب ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے. جب ہم کمٹمنٹ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو, آپ ڈیڈیکیٹڈ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے, اور وہ سکسیسفل ہوگا. اور ہماری نئی نسل تو سر صبح اٹھتی نہیں ہے, وہ تو صبح اٹھتی ہے 12 بجے, وہ کہتے ہیں کہ ابے کی نئی نسل کے بعد موبائل آ گیا ہوا ہے نا سر, کیا اس کا علاج کیا ہے سر؟ ویسے اس کا علاج یہ تو اڈرامی ہے سر, اس کے بغیر رہ ہی نہیں جا سکتا. آپ یقین کریں, میں آج بھی 6-7 گھنٹے دن میں سوشل میڈیا پہ لگاتا ہوں دیکھنے پڑھنے میں, اور اپنے کاروبار میں 2 گھنٹے لگاتا ہوں, 7 گھنٹے یہاں لگاتا ہوں. اچھا کاروبار جہاں مجھے لگانا چاہیے, اللہ کی قسم 2 گھنٹے لگاتا ہوں, اتنے زیادہ لگاتا ہوں, یہ میری انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. کاروبار میرے لیے بورنگ ہو گیا ہوگا, وہی بوریت آ گئی نا, اس میں پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو میں ملا, مجھے آپ انٹرسٹنگ اور ایجوکیٹڈ اور ویل ورس بندے لگے تو میں ڈھونڈتا تھا کہ اجاز نثار سے میں کل کب ملوں یا پرسوں کب ملوں. آج یہ حال ہے, اجاز نثار یا امتیاز رفیع بٹ سے کروڑ درجے زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. مجھے آپ کے پاس جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بلکہ فیس بک پہ میں نے آپ کو دیکھ لیا, بات ہوتا نا. اب میں آپ کی ہر ایکٹیویٹی دیکھتا ہوں, آ نہیں سکتا بٹ دیکھتا ہوں. آئی ایم وتھ یو, آپ کراچی کیا کر رہے ہیں, وہاں کیا کر رہے ہیں, ہر چیز میرے ساتھ, ہر چیز نہیں. میں جب 6 گھنٹے لگاتا ہوں رات کو, میں 9 بجے سے لے کر رات کے 2:30 بجے تک میں ٹی وی ادھر ہوتا ہے, آئی پیڈ ادھر ہوتا ہے, 2 فون ادھر ہوتے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور بیوی بچہ کہتا ہے میرے کمرے ہی نہ میرے کمرے ہی نہ. کوئی پوچھتے ہیں, میں کہتا جب بات کرتے ہیں کوئی بھی اور میں جواب دیتا ہوں, مجھے وہ اتنا ان انٹرسٹنگ لگتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے بٹ ان انٹرسٹنگ لگتا ہے دین واٹ آئی ایم سیئنگ آن دی اسکرینس. وہ جو مرضی آپ دیکھ لو, گانے دیکھ لو, وہ انٹرسٹنگ ہے. تو یہ دنیا بدل گئی ہے, اتنی چینج آ گئی ہے. اور ایجاد آپ اس چینج کو آگے دیکھیں, 2-4 سال تک یہ موبائل ہم 10 سال پہلے سوچ سکتے تھے کہ سارا کچھ ہوگا, اور میرے جیسا 70 سال کی عمر کے بعد یوز کر رہا ہوگا, جس نے 20 سال کمپیوٹر کو ریجیکٹ کیا. ہماری ایج میں جب کمپیوٹر آئے نہیں ایکسیپٹ کرتے تو دفتر والے کہتے کمپیوٹر. اچھا اب یہ چیز کیا ہے, یہ تو آپ ٹائپ کریں وہ چیز آ جائے گی, آپ بولیں وہ چیز آ جائے گی. میں یہ سوچتا ہوں آپ سوچیں گے تو وہ چیز آ جائے گی 5 سال کے بعد. اچھا وہ کوئی ایسا ہوگا یہ لگا ہوا, پتہ نہیں ایسا لگا ہوگا, میں سوچوں گا تو نہیں, آپ مطلب ابھی نہیں آئے بٹ وہ ہوگا کہ سوچ, جیسے فلائنگ کارز ہو رہی ہوں گی, سوچ کے یہ ہے اچھا لائف کتنی فرق آ گئی, کتنی ایزی ہوگی اور کتنی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. جو انٹرٹینمنٹ آپ کو آرام سے ملتی ہے 20 سال پہلے تو پیسہ لگا خرچ کے بھی یہ انٹرٹینمنٹ نہیں مل ہی نہیں سکتی تھی, نہ نالج ملتی تھی نہ انٹرٹینمنٹ ملتی تھی. تو یہ چیز سر چھوٹے سے 2-4 سوال ہیں تاکہ آپ پھر ہمیں کوئی کوشچن آنسر بھی کرنے. سر یہ بتائیے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ آپ خود رول ماڈل ہیں, یہ کہ آپ کئی چاہنے والے آپ کا نام سن کے آ گئے, تو وہ آپ کے رول ماڈل آپ نے کس سے سیکھا سر؟ میرا رول ماڈل میرا باپ اور بنانے والی میری ماں, بتانے والی میری ماں. اگر نہ بتا رہی ہوتی اس پیشن سے تو میں مس کر جاتا. مرا باپ ہے, کون جانتا پیو دے لب رہتے جا کے. پھر میرا جب ریسرچ تھی اس میں تو آئی نیڈیڈ ایوری ڈاکومنٹیشن with it and the right person because it had اپنا کولمبیا یونیورسٹی کا ہسٹورین تھا جس نے وہ کتاب لکھی, تو ایوری تھنگ ہیڈ ٹو بی وتھ پروف. اور 45 سال کے بعد کون سے پروف ملیں گے آپ کے پاس, کس کے ملیں گے؟ آپ اپنے باپ کے ڈھونڈے تو سی کچھ.
لوگ ان سے پوچھیں گے وہ کچھ 4 باتیں بتائیں گے, بات ختم ہوگی. ہمارے لیے وہ انف نہیں تھا, ہمارے لیے فیکٹس انف تھے. تو رول ماڈل میرا باپ تھا اور آج بھی ہے. اس کی وجہ سے میرا سپر رول ماڈل جناح قائد اعظم محمد علی جناح, سپر رول ماڈل. اس کو میں رول ماڈل سے سپر کہتا ہوں بیکاز رول ماڈل میرا باپ ہے, وہ سپر ہے, وہ اتنا سپر ہے میں ویسے بن نہیں سکتا. باپ کی طرح تو پھر میں کچھ بن سکتا ہوں جب کچھ کر رہا ہوں گا, جناح کی طرح کون کر سکتا ہے. اچھا پھر یہ دونوں چیزوں کو پڑھتے دیکھتے ٹائم لگاتے, اور 40 سال کی عمر کے اوپر کی بات کر رہا ہوں جب ہوش آواز میں, یہ دونوں چیزوں کو کرتے دیکھتے میں پاکستان کو سمجھا کہ پاکستان کیا تھا, کیوں بنا, کیا ہے, یہ برائیاں کیا ہیں, خرابیاں کیا ہیں. تو میری انسائٹ انٹو پاکستان ہوئی. پھر اس پروسیس میں نے ہر ہسٹورین, ہر جرنلسٹ, ہر پولیٹیشین 90s کا اور 2000s کا, 90 سے شروع ہوا میں اس زمانے کا, میں ہر ایک کو ملا فار مائی ڈیزائر, پولیٹیشینس کو بھی, سب کو. تو ڈھونڈ تو یہ رہا تھا, بٹ میں اپنا مائنڈ, میرا مائنڈ جو پروسیس سے گزر رہے ہوتے آپ وہ بن رہے ہوتا نا, تو وہ میں پروسیس سے گزرا اور پھر میں یہاں پہنچا. اور آنسر میرا یہ ہے کہ پاکستان کو وہاں لے گئے, یہ حالات لے گئے, یہ لے گئے جہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھے, بڑے بڑے نام ہیں, بڑی بڑی سیٹیں ہیں, بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں. بٹ میں جب ڈیپلی ان کو ملتا ہوں, جب جانتا ہوں, جس کو آپ کو ملتا ہوں, مجھے وہ اپنی اسٹیج سے بہت چھوٹے لوگ کھوکھلے. اور آپ کا بھی رابطہ رہا سب کو جانتا سر, آپ سر جتنے بڑے اتنے چھوٹے تھے. میرا تو یہ میں تو پاکستان میں پنجابی آپ بول رہے ہیں, میں اس میں جملہ بولتا ہوں, جڈا بڑا لچا اوڈا بڑا اونچا. تو ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے نا سر. آگے چلتے 2-4 چھوٹے چھوٹے کوشچن. سر مجھے بتائیں کہ کامیابی کا کیا منترا ہے, آپ کی کامیابی کا کیا سیکرٹ ہے, آپ کے 3 جیسی چیزیں بتائیں جو سکسیس آف ریسیپی آف یور سکسیس امتیاز ابھی بڑھ سکتا. اچھا آپ میری کامیابی کا پوچھ رہے ہیں یا جنرل کامیابی کا ہے؟ 2 جملے, ایک اپنا بتا دیں. دیکھیں جنرل, پہلے تو کامیابی کو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, ہر ایک کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں کامیابی کس چیز میں کرنا چاہتا ہوں. جی جی. ایک بندہ کامیابی آرٹ میں کرنا چاہتا ہے, آرٹسٹ. دوسرا بندہ کامیابی گانا گانے میں کرنا چاہتا ہے. ڈیووشن تو دونوں جگہ پہ. ٹھیک. اچھا اب آرٹسٹ کامیاب ہوگا تو ایک لیول تک کامیاب ہوگا, سنگر کامیاب ہو ایک لیول تک ہوگا. بزنس مین کا لیول ہی کوئی نہیں, وہ بزنس میں کامیاب ہو رہا ہے, لیول ہی کوئی نہیں, بٹ پیسے میں ہو رہا ہے, باقی چیزوں میں بے شک زیرو ہو رہا ہے. سو کامیابی کون کیا چاہتا ہے, یہ پہلا کوشچن ہے, اس کے مطابق کامیابی ہوگی. مگر میرا آنسر اس میں یہ ہے کہ یار ہر بندے کو فائنینشلی اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہیے اور آزاد کرنا چاہیے. فائنینشلی اس کی 100 روپے آمدن ہے اور 80 روپے خرچہ ہے تو آزاد ہے اور سکون میں. تو اپنے آپ کو فائنینشلی آزاد کرو, اور فائنینشلی آزاد بزنس کر کے ہوتا ہے. اور جب فائنینشلی آزاد ہوگے تو تم اپنی مرضی کر سکو گے. ادروائز آپ کو ہر جگہ پہ, ہر چیز پہ فائنینشلی کمپرومائز کرنی پڑے گی. آپ کا کریکٹر بھی کمپرومائز ہوگا, آپ کا پلیجر بھی کمپرومائز ہوگا. سو پہلی بات ہے اپنے آپ کو اکنامکلی ٹھیک کرو. باقی آپ منی مائنڈیڈ ہو یا نہیں ہو, بٹ آپ نے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرو, پھر انڈیپینڈنٹ ہوگے, ادروائز آپ انڈیپینڈنٹ اور نہ سکسیس ہو سکتے. واٹ از ہیپینیس؟ آپ کے چہرے پہ اتنی رونق ہے, اتنا اطمینان ہے, اتنا سکون ہے, کیا علاج, کیا اس کا راز کیسے؟ ایک تو میں بہت کٹ بندیاں ڈیولپر ہیں, 40 سال تو میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی, جہاں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. پہلی تو یہ بتا جس کی کوئی کمپلینٹ. آج سے کوئی ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے ہم نے رائل پام میں اپنے گوادر کے کلائنٹس کا میلہ کیا تھا, تو وہاں پہ کوئی 4 سے 5 ہزار کلائنٹ تھے, تو بڑے خوش تھے, سب کچھ تھا. میں کہتا ہوں کوئی اور ڈیولپر کر کے دکھائے, کلائنٹس کو لے کر آئے.
ساری گالیاں پڑتی ہیں, جھوٹیاں پڑتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے, یہ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں, اور یہ وجہ ہے کہ میرا شکل پہ سکون ہے, اطمینان ہے. اجازت بتا دوں آپ کو ایک بات, 50 سال کے بعد آپ کا جو اندر ہوتا ہے وہ شکل پہ آ جائے گا. آپ کرمنل ہیں, قسم خدا کی, آپ کی شکل پہ کرائم آ جائے گا. آپ انوسینٹ ہیں, نظر آئے گا بھولا بادشاہ. آپ ہیپی بندے ہیں تو نظر آئے گا یار ہی از اے ہیپی مین. اور غصے والا ہے تو اس کی شکل پہ وٹ آ گئے ہوتے ہیں, یار غصے والے کو دور ہو. 40-50 سال کی عمر پہ آپ کی شکل پہ آ جاتا ہے آپ کا اندر. آپ ہیپی ہیں تو شکل آ گئی, آپ والی آ گئی خوش باش. تو یہ 2 پرچے ہوئے ہیں تھاڑے تھانے ہوتے تو دیکھو شکل کے ساتھ اترتی. سو آپ کی کرتوتیں جو ہے نا وہ آپ کو خوش رکھتی ہیں, وہ آپ کو نہ خوش رکھتی ہیں. اور چہرہ بالکل ذرا جا کے ان پرواہی کوئی نہیں, نہ پرواہ کی. اچھا, اور یہ ہیپینس جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر چھوٹی سی کتاب کے بارے میں, ایک تو کتاب آپ نے خود بھی لکھی, میں نے اس کی لانچ پہ بھی آیا تھا جب قائد اعظم, کوئی 1-2 کتابیں ریکمینڈ کریں نئی نسل کے بچوں کو تاکہ ہم سیکھ سکیں ان کتابوں سے. عدنان, مجاہدین, تحریک آزادی کے مجاہدین, تحریک آزادی کے مجاہدین. اچھا, اس میں کتنے ہیں چیپٹرز؟ اس کے اندر 24 لوگ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں کنٹریبیوشن کی تھی. ماشاء اللہ, ان سب کے حالات زندگی اور ان کے بایو ڈیٹا. اچھا سارا کچھ ہم نے ٹھیک. اچھا, زبردست کتاب ہم نے کمپائل کی ہے. کیا بات, اتنی موٹی ہے, اردو میں ہے. میں اس کو کہتا ہوں آپ کو نہیں ایک کتاب نہیں, 2 بات سنو, 200-250 کتابیں ان کو کل پہنچا دو. آپ لوگوں کو دیں. وہ کتاب جو تھی نا میں نے لکھوائی اپنا رئیس زیدی سے, وہ جو لانچ ہوئی تھی الامرا میں. ہاں نہیں, احسن اقبال بھی آئے تھے. نہیں وہ دوسری تھی. اچھا یہ بھی. اچھا, تو وہ کتاب ہم نے یہ کیا کہ جتنے ایون جیسا بھگت سنگھ تھا جس کو پھانسی لگی وہ بھی اس کتاب میں ہے, سکھ وہ بھی اس کتاب میں ہے, گنگا رام اس کتاب میں ہے, جن کا سب کانٹیننٹ میں اور کنٹریبیوشن ہے. وہ 20-22 کے ہم نے 5-6 پیجز کا چیپٹر بنایا ہے چھوٹا سا, سو دیٹ پیپل کین جسٹ گو تھرو. وہ میں اس کو 200 کتابیں آپ کو دے دے گا. یہ آپ ہماری طرف سے لوگ, ہم تو یہ صدقہ جاریہ ہم بانٹیں گے, آپ لوگوں کو دیں. وہ جو چاہتے ہیں نا ان کو مل جائے گا. سر ایک چھوٹا سا سوال بھی کلوزنگ کرتا ہوں. اسٹریس جو ہوتا ہے آج کل, اتنی لائف ٹف ہو گئی ہے, کورونا میں بھی, اب بعد میں بھی بزنسز ٹف ہو گئے ہیں, لوگ یہاں پر کمٹمنٹس ڈس آنر کر دیتے ہیں اپنی, فیک ہیں, ساری چیزوں سے جو اسٹریس کریٹ ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, اس کا کیا کوپنگ اسٹریٹجی کیا ہے, کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ایک تو اسٹریس جو ہوتا ہے یہ جینوئن اسٹریس ہے پاکستان میں. جینوئن, اس کا کیا علاج ہے؟ جینوئن اسٹریس ہے, کیسے مینیج کریں؟ جینوئن اسٹریس ہے پاکستان میں. اور اکنامک اسٹریس ہے. ٹھیک, اکنامک کی وجہ سے آپ کی جو سوشل فائبر ہے وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک, اور سوشل فائبر جب ٹوٹ جاتا ہے, اکنامکلی آپ نہیں چل سکتے, ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے آپ کے اوپر, جہاں چودھری جو گاؤں کا ہے وہ ظالم ہے تو آپ اس کے منہ پہ بات نہیں کر سکتے, تو آپ ہپوکریٹ بن جاتے ہیں. منہ پہ نہیں کہہ سکتے ہپوکریٹ بن. امریکہ میں جائیں پریزیڈنٹ کو بھی گالی دیتے ہیں منہ پہ, وہ ہپوکریٹ نہیں ہے, ہپوکریٹ. تو یہ جینوئن پاکستان کی پرابلمس ہیں اور اکانومی کی پرابلمس ہیں. اسٹریس, اب یہ اس بیچارے کا اسٹریس تو آپ ریموو نہیں کر سکتے. اس اسٹریس تو اس کو پیسے کا پڑا ہوا ہے, ایکچولی اسٹریس تو اس کو اپنی ذات کا پڑا ہوا ہے, آپ نہیں کر سکتے. آپ اس کو یہ سمجھا سکتے ہو خالی کہ اسٹریس کو مینیج کیسے کرو, مینجمنٹ آف اسٹریس یہ کر سکتے ہو, باقی اسٹریس جینوئن ہے. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ یہاں سے ڈرائیو کریں گلبرگ بلوارڈ, جہاں مرضی ڈرائیو کریں, آپ دیکھیں آپ کو کوئی ہنستا چہرہ نظر نہیں آتا گاڑی چلاتے ہوئے. لنڈن امریکہ میں چلے جاؤ, آپ کو ہنستے لوگ نظر آتے ہیں, میوزک اچھی کی ہے, ڈانس کر رہے ہیں, گانا گاتے ہیں اور گاڑی میں جا رہے ہیں, دے آر موونگ یو نو انجوائنگ دیم سیلوز. 2 لوگ میاں بیوی بیٹھے ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بیٹھے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, چہرہ
یہاں پہ آپ گاڑی میں دیکھیں منگوتھر کیتا ہے, منگوتھر کیتا ہے, لڑن پہ ہر بندہ لڑن کے بعد دی گل ہے آوازار اپنے آپ دو چیزاں دو, وہ بیچارے کا قصور نہیں ہے, قصور نہیں ہے. اکانومی خراب ہے, لیڈرز جو ہے اس پہ اعتبار نہیں, پھر جنگیں. پاکستان از اے ویری ڈینجرس پلیس ٹو لیو پولیٹیکلی. اور میں کہتا ہوں بہت برا ہوا کہ یوکرین میں رشیا نے اٹیک کیا, وہاں جھگڑا ہو رہا ہے, اور میں نے ایک بات کی, بہت بری بات ہے, میں نے یہ کہا شکر ہے ہمارے پہ نہیں ہو رہا, ادھر چل پڑی چیز, ہم بچ گئے. اس وقت ہمارے پہ بھی آئے گا کچھ نہ کچھ. اٹس ناٹ اے نارمل کنٹری. اور آپ جو ہے یا آپ کے دوست جو سی اوز ہیں وہ امریکہ سے یا لنڈن سے پڑھ کے اور فلاسفی سن کے اور تھیوریاں سن کے وہ بات کرتے ہیں. یار مجھے تو اس بات کا جواب دو کہ ایک آپ کا پی ایم ہے جو اس کی تنخواہ 20-25 ہزار پہ ہے, اس کی ماں بیمار ہے, وہ پورا نہیں کر رہا, وہ گھر جائے گا, اس کو جوتے پڑ رہے ہوں گے, لڑائی ہو رہی, بچہ بھوکا ہوگا, وہ کیسے آپ کو چائے سرو کر سکتا ہے؟ نارمل بندہ نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود اس سچویشن میں رہا ہوں امریکہ جا کے. آپ کو تو دی اونلی پرابلم یو ہیو از کہ میں 10,000 روپے دینا ہے وہ کیسے دوں, اور ہے نہیں. وہ جس کا دینا ہے وہ آپ کو جوتے مار رہا ہے, گالی نہیں دے رہا ہے, وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, اس کو بھی پوری نہیں پڑ رہی, تو نارمل کہاں سے ہوگا؟ سر اب نئی نسل کے بچوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ اور آپ کے جو نئی نسل اور بچے فینٹاسٹک, پاکستان میں فینٹاسٹک انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ایون ان پڑھ بندہ بھی آپ کا اچھا ہے. بندوں میں کوئی کمی نہیں, لوگوں میں کوئی کمی نہیں. یہ آپ کو ٹیکنالوجی وغیرہ لے کر آگے جائے گی, اور اکنامک حالات پاکستان کے, اگر چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ فردر آگے جائے گا تو اکنامک حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. اگر امریکہ کی طرف ہوگا تو پھر وہی جو آپ نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ وہی ہوگا. سمپل بات. سر تھینک یو ویری مچ. رفیع صاحب کے ایک جملے میں کلوز کروں گا, منیر نیازی کے سر ایک جملے دو آپ کے میں ڈیڈیکیٹ کرتا جاؤں گا, پھر کوشچن آنسر ہم اوپن کرتے ہیں. کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی, کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گلے وچ غم دا توق بھی سی, کچھ انج بھی شہر کے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. بھٹ صاحب سے بہت سیکھا. اصل چیز جو ہے نا وہ قائد اعظم کے ساتھ جو ان کی محبت ہے, جو سپر ہیرو ان کے, اللہ تعالیٰ ہمیں دعا ہے کہ یہ پاکستان کو سچ مچ میں ایک قائد کا جو خواب تھا اس کو یہ تعبیر ملے. ہم اس میں چھوٹا سا حصہ ڈالیں, کیفے خود ہی بھی اس میں چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی اجازت, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں. اب کوشچن آنسر کا سیشن ہے, اوور ٹو یو گائز. میں آئی ایم ڈن. کوئی سوال ہے تو